بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 اپریل 2021 کو کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے میرا خیال ہے باقاعدہ اعلان تو رویت ہلال کمیٹی نے کرنا ہے کچھ دیر میں۔ آج جو سب سے پہلے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کابینہ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کی ڈیجیٹلائزیشن کا کام چل رہا تھا، اور حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ کابینہ کی جو سمریز ہیں اور جو سارا یعنی جو کاغذی مواد دیا جاتا ہے کیبنٹ کو، سال کا 51 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوتا تھا۔ ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، اور اب تمام جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کو اگلے ہفتے سے ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ دے دی جائے گی، اور کابینہ کا جو تمام پروسیڈنگز ہیں، جو ایجنڈا ہے، وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جو کاغذ ہے اس کی بچت ہوگی، جو ٹریول ہے اس کی بچت ہوگی، اور ایک منظم انداز سے کابینہ کام کر پائے گی۔ میں تو چاہتا ہوں، یہ بھی ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسمبلیاں ہماری جلد از جلد پیپر لیس ہوں، لیکن کم از کم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو کابینہ ہے وہ پیپر لیس ہو جائے گی، کاغذ کے بغیر ہو جائے گی، اور اس سے سال کا تقریباً 51 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خرچ ہے جو ہمارا اس طرح کے کاموں پہ ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں گے، اور میں چیئرمین سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو تیزی سے آگے چلائیں، تو اس سے ہم ایک بہت بڑی بچت جو ہے وہ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے آج کووڈ کی صورتحال کے اوپر بریفنگ دی اسد عمر صاحب نے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگر 2 ہفتوں میں بہتر نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو آگے عید کی شاپنگ اور عید فیسٹیوٹیز جو شروع ہو جائیں گی، اس کے نتیجے جو آگے عید کی شاپنگ اور عید فیسٹیوٹیز جو شروع ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں کرونا جو ہے وہ مزید تیزی سے پھیلے گا۔ اور اب اس وقت سندھ اور بلوچستان میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے تیزی سے۔ اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو پہلی لہر تھی اس میں جو کرٹیکل پیشنٹ تھے، یعنی جو مریض جن کو ہسپتال میں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت تھی، خصوصی نگہداشت کی ضرورت تھی، ان کی تعداد 3400 تھی، لیکن اس بار اب تک تقریباً 4200 جو پیشنٹس ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں آ چکے ہیں، خصوصی نگہداشت میں آ چکے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لہر ہے یہ پہلی دونوں لہروں سے زیادہ سنگین ہے، اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور اگر ہم 2 ہفتوں میں کرونا جو ہے اس کو نیچے نہ لا سکے تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا، اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ویکسین کی درآمد ہے اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے، ڈاکٹر فیصل صاحب نے پوری توجہ رکھی ہوئی ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ویکسین ہے وہ میسر آ سکے تاکہ ہمارے ہاں صورتحال بہتر ہو سکے۔ وفاقی کابینہ کو بندرگاہوں پر وصول کی جانے والی فیس یعنی پورٹ چارجز جو ہیں ان میں کمی لانے کے حوالے سے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 1992 اور 94 سے یہ پورٹ چارجز پاکستان نے نہیں بڑھائے، لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی کی ضرورت ہے۔ ایک پورا ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک چین ہے جس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمارا ٹرین کا فریٹ شامل ہے، جس میں ہمارا NLC کا شامل ہے، جس میں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے علی زیدی صاحب کی سربراہی میں ایک لاجسٹک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کابینہ کی، جو کامرس منسٹر بھی اس میں شامل ہوں گے، فائنانس منسٹر بھی ہوں گے، باقی تمام متعلقہ وزراء بھی اس میں شامل ہوں گے، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنی ریکمنڈیشنز تیار کرے گی۔ لاجسٹک پالیسی تو پہلی آ چکی ہے، اس کو بھی زیر بحث لا کے ایک مکمل جو سلوشنز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کابینہ کے سامنے لایا جائے گا۔ لاہور کے جو اہم ترین پروجیکٹس ہیں جس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا قیام ہے، یہ منصوبہ آج کابینہ کو اس پر بریفنگ دی گئی۔ 2 منصوبے لاہور میں آ رہے ہیں، ان میں ایک تو والٹن روڈ شامل ہے اور دوسرا وحدت کالونی پروجیکٹ ہے۔ والٹن روڈ جو ہے وہ 350 ایکڑ کے اوپر ہے، وحدت کالونی 270 ایکڑ پر مشتمل ہے۔
منصوبہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا جائے گا. والٹن جو ایئرپورٹ تھا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ گنجان آبادی میں آ گیا تھا, وہاں پہ حادثے بھی ہوئے, جہاز جو ہے وہ آبادی کے اوپر گر گیا. دوسرا پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے گلبرگ جو لاہور کا دل ہے وہاں پر ہم ہائی رائز بلڈنگز نہیں بنا پا رہے تھے. والٹن ایئرپورٹ کو شفٹ کرنے سے یہ ایک پورا نیا بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے اب لاہور کو اویلیبل ہو گیا ہے, اور 350 ایکڑ کے اوپر انشاءاللہ اگلے 18 مہینوں میں ہی یہ جو کام ہے یہ شروع ہو جائے گا, اور مکمل طور کے اوپر اس کو ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جائے گا. اس کے ساتھ جو وحدت کالونی ہے, اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن یہ ہے, ہمارے ہاں کچی آبادیاں ہیں, وہاں پر جو زندگی جس طریقے سے وہاں پر ہے وہ بہت مزریبل سچویشن میں لوگ گزار رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کچی آبادی کے مکینوں کو ایک بہتر رہائش کی صورت دی جائے, اور اس زمینوں کو ہم کام میں لا کے ان کی بھی مدد کر سکیں اور یہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ہو سکے. تو اسی طریقے سے اسی بنیاد کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. پاکستان میں پیدا ہونے والی زرعی و غیر زرعی مصنوعات مثلاً آم, کینو, باسمتی چاول اور جواہرات وغیرہ کی ملکی شناخت کو برقرار رکھنے, ان کی مخصوص مصنوعات کو تحفظ فراہم کرنے اور بین الاقوامی سطح پر تجارت میں اضافے کے پیش نظر کابینہ نے جیوگرافیکل انڈیکیشنز رجسٹریشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2002 کے تحت آج مندرجہ ذیل پاکستانی مصنوعات کی رجسٹریشن اور اس کے حوالے سے جو ایک اتھارٹی جو ان کو رجسٹر کرنے کی منظوری دے گی اس کی منظوری دی. ایک رجسٹریشن اتھارٹی بنائی گئی ہے جو کہ چونسا آم, سندڑی آم, یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو کرے گی. ہنزا یاقوت, سوات زمرد اور کشمیر ترمری, سکردو پکھراج, سکردو ایکوامرین, پیری ڈاٹ سٹون, پیری ڈاٹ ویلی, ان کو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن رجسٹر کرائیں گے. ہوتا یہ ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ باسمتی چاول کے معاملے کے اوپر ہمارا جو رجسٹریشن ہے وہ انڈیا کی طرف چلی گئی, پھر بعد میں ہمیں بڑی لیٹیگیشن میں جانا پڑا. یہ جو ہمارے آم ہیں یا یہ جو ہمارے پتھر ہیں ان کی ایک اب انٹرنیشنل شناخت بن گئی ہے, تو ضروری ہے کہ ہم ان کے رائٹس جو ہیں وہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ لیں. کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی جو اپوائنٹمنٹ فنکشنز اینڈ پاور آرڈیننس 2001 کے تحت کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی مرتب کردہ فیڈریشن اور صوبائی حکومت کی کمبائنڈ فائنینشیل سٹیٹمنٹ برائے مالی سال 2018-19 کی جو کابینہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے, اور ہمارے جو اکنامک رپورٹرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب اس میں میخ جو نکال سکتے ہیں اور ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں. نیشنل کمیشن برائے خواتین کی جو چیئرپرسن کی تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے ہدایت کی کہ چیئرپرسن کی تعیناتی کے لیے اشتہار جاری کیا جائے, اور اپیل میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایج کا جو معاملہ تھا اس کو کہا گیا کہ ایج جو ہے اس کو میں ریلیکسیشن ہو تو اس کے خلاف اپیل بھی جو ہے وہ کی جائے گی. نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرپرسن اور ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے نئے اشتہار کی منظوری دی ہے. جو ٹورسٹ کیٹیگری اور میڈیکل ویزا اس کے لیے فیس جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے, اور ان ویزوں کو بھی آسان ویزا کیٹیگری جو ہے اس میں لایا گیا ہے, اور ایکسٹینڈڈ ٹرم میڈیکل اس کی فیسلٹی ہوگی. آن لائن ویزا کے حصول کی مد میں ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو پروسیسنگ فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے. نہیں, یہ تو آگے جو فارن آفس ہے وہ مقرر کرے گا. کابینہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف شہروں لاہور, راولپنڈی, ملتان, جیسانوالہ, جہلم, بہاول نگر میں رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی. چیئرمین سی ڈی اے کے انچارج میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, توسیع کی گئی ہے. منصور احمد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر یعنی KTDMC تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. بابر معراج شامی صاحب کو CEO پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ دیکھیے جو کیا گیا ہے, اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان کو پاکستان عدالتوں میں آنا پڑتا تھا. 3-4 سال ان کے کیس چلتے تھے, اور پھر وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا تھا.
اب ہم نے اس کو یہاں پر بھی آسان کر دیا ہے، نادرا کے دفتر سے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور اب اسی سلسلے کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے بیرون ملک۔ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اب ان کو اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستان نہیں آنا پڑے گا، وہیں جو امبیسی ہے اس کے اندر ہی وہ جائیں گے، وہیں پہ نادرا کا سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی جو سکسیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ پاکستان میں متعلقہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، خصوصاً ہماری جو خواتین کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے، جن کو اب عدالتی جھنجھٹوں سے جان چھٹ جائے گی اور وہ اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت اسلام آباد میں جھگڑا رہا ہے، ہمارا وکلاء کا اسپیشلی بہت بڑا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو چیمبرز نہیں مل رہے، فیسیلیٹیشن سینٹرز نہیں مل رہے۔ سو اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹیگنٹس جو ہیں ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وکلاء کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک لیٹیگنٹس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کی منظوری دی ہے، اور سی ڈی اے یہ ایک جو بلڈنگ ہے اس کی منصوبہ بندی کرے گا عدالت کے سامنے، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ لیٹیگنٹس کو بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو وکلاء ہیں ان کو بھی ہوگا، ان کو چیمبرز بنانے کے لیے فیسلٹی جو ہے وہ اس میں دی جائے گی۔ ملک کے مختلف حصوں میں عوام الناس کو گیس کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف منصوبوں کی تفصیلات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے پیش کی گئیں، اور ایکسٹرا جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب ان کی جو تعداد ہے وہ 300 سے بڑھ کے 600 کر دی گئی ہے، اور یہ کنیکشن جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب مل سکیں گے۔ کابینہ نے جینکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی اسامی کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز GHCL کو ہدایت کی ہے کہ عوامی اشتہار کا اجرا کیا جائے، اور اس دوران موجودہ CEO عمران جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمران جو ہیں اگر چاہیں تو وہ خود درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کے CEO کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ نئے CEO کی تعیناتی تک شاہ جہاں مرزا MD PPIB کے اضافے پر اپنی اضافی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ زائرین مینجمنٹ پالیسی کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ رولز آف بزنس میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو وزارتیں ہیں ان کو مزید امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ خود جو ہے وہ چلا سکیں۔ اس کے ساتھ ECC کے جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو کابینہ کمیٹی بائی انرجی کے فیصلے ہوئے ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ بائی مالی سال 2019-20 کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مڈ ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر 2021-2022 سے 2023-2024 کابینہ کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں افراط زر کی موجودہ شرح، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، FBR کے ریونیوز اور یہ تمام جو معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کو تفصیلی طور پہ بریفنگ میں رکھا گیا تھا، اور آج میں نے حماد اظہر صاحب کو اس لیے کیا کوشش تھی کہ وہ بھی آ جاتے اور اس معاملے میں پوری بریفنگ کر دیتے، لیکن وہ ایک میٹنگ میں پھنس گئے جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، تو اس کے اوپر جو ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی تفصیلی جو مڈ ٹرم اسٹریٹجی پیپر ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل بات چیت جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے ساتھ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ برآمدات 18.7 ارب ڈالر کی ریکارڈ کی گئی ہیں، 2019-20 میں یہ 17.4 ارب ڈالر رہیں، اور درآمدات کی مد میں 39.5 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔